مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ لڑکپن کے دور میں مجھے گناہ سے بہت لگاؤ تھا۔ نیکی مجھے بری سی لگتی۔ ایک بزرگ کی وجہ سے مسجد جانا شروع کیا۔ کچھ عرصہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے باجماعت پڑھی۔ شروع میں بہت مزہ آیا، پھر سمجھ آیا کہ مزہ خدا کے نزدیک نہیں بلکہ مخلوق کے خدا پر برتری کا تھا۔ مسجد آتے جاتے اپنے کاموں میں مصروف لوگوں کو حقارت سے دیکھتا۔ بے وقوف لوگ یہ کیا جانے، کرب خدا کی لذت، اپنا قد بہت لمبا ہوتا محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن میری نظر اپنے ہوتے اسی لمبے قد کے سائے پر پڑی تو سمجھ آئی کہ قد لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی تاریکی بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ اتنی سمجھ تو تھی نہیں اپنی ذات کا اندھیرا دور کر سکتا، لہٰذا صرف نماز چھوڑی اور جب جوان ہوا تو گناہ کو سمجھنے کا ارادہ سوچا۔ جب تک اندھیرے سے نہ گزرو تو نور سے شناسائی مشکل۔ اونچے فلسفے ایک طرف، گناہ میں کشش بھی بہت تھی۔ اس دور سے ابھی تک بہت دور تھا جب انسان گناہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی بدصورتی دیکھتا ہے۔ جوانی میں تو گناہ ایک خوبصورت دلہن دکھائی دیتا ہے، عمر بڑھتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ دراصل ایک چڑیل ہے جو خوبصورت دلہن کا روپ دھارے پھرتی ہے۔ ذرا قدم بہکا نہیں اور چڑیل نے لمبے ناخنوں سے دبوچ لیا۔ ابھی یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ عمر کے درمیانی حصے میں گویا معلوم ہے کہ گناہ ایک چڑیل ہے، مگر پھر بھی دلہن کی خوبصورتی کی طرح دل کو لبھاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ چڑیل کے ناخن پچھتاوا بن کر روح کو گھاؤ گھاؤ کر دیں گے، مگر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی جوانی کی، گناہ کی کشش جو ایک دن کھینچ کر بازار حسن لے گئی۔ یہ ایک عجیب بازار تھا، پھولوں کی مہکتی دکانیں، میٹھی میٹھی خوشبوؤں سے بھرے ہوا کے جھونکے اور اس خوشبو تلے سڑتے گوشت کی سی سڑن، اونچے مکان، تنگ دروازے اور تاریکی سی، اور دروازوں کے باہر کھڑے بوسکی کے کرتے میں مونچھوں کو تاؤ دیتے دلال۔ میں نے آس پاس دیکھا، ایک ہجوم تھا جو گناہوں کے میلے میں شرکت کے لیے ٹوٹا پڑا تھا۔ امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے، فرق صرف اتنا کہ صرف امیر لمبی موٹر کاروں پر اور ریشمی کرتوں میں، تو غریب سادہ اور پیون لگے کپڑوں میں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں امیر اور غریب کی صرف خواہشیں خریدنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسجد میں اور بازار حسن میں خواہش بھی شراب کی طرح ہوتی ہے، کسی کی خواہش مہنگی بلیک لیبل کی طرح، کسی کی ہستی دیسی چہرے کی طرح، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ شراب کا مقصد من جلانا اور خواہش کا مقصد من بہلانا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی موتیے کے ہار خریدا اور مٹھی میں دبائے سونگنے لگا۔ مقصد تھا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں محض تماشائی کی غرض سے کھڑا تھا، بلکہ لوگ مجھے پرانا پاپی سمجھیں۔ لیکن کہاں صاحب، دائی سے پیٹ چھپانا ناممکن اور دلال سے ارادہ چھپانا۔ ایک دلال جو شکل و صورت سے ہی خباثت روحوں کا سردار دکھائی دیتا تھا، میری طرف بڑھا۔ کیا ارادہ ہے ماسٹر؟ اس نے پان کی پیک ایک جانب تھوکتے ہوئے کہا۔ بس بازار دیکھ رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے سچ پھسل گیا۔ بازار؟ اس نے میسنا سا کہکا لگایا اور کہنے لگا، بازار میں کیا ہے دیکھنے کو؟ دیکھنا ہے تو بازار والوں کو دیکھو۔ بازار والیاں کہاں ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ میاں کمال آدمی ہوں، زیورات کا بازار تھوڑی ہے کہ شو کیسوں میں مال سجا ہوگا، اپنے اپنے کوٹھوں پر ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، گانا وانا سننے آئے ہو یا پھر؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ کر کان میں انگلی گھما کر میل کا ایک چھوٹا سا گیند برام نکالا اور ہاتھ اوپر کر کے روشنی میں غور سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ گانا سننے نہیں آیا، میں نے گھن کھاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر خیال آیا کہ گانا سننے نہیں آیا مگر کچھ اور بھی تو کرنے نہیں آیا، لیکن میرے مزید وضاحت کرنے سے پہلے اس کمبخت نے میرا ہاتھ دبوچا اور کھینچ کر ایک تاریک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے میری جیب پر ہاتھ مارا۔ کافی ہیں، میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ کافی ہیں؟ اس نے میری جیب سے برآمد ہوئے 500 کے نوٹ پر حقارت سے نظر ڈالی۔ اپنے آپ کو لٹتے دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک دیکھ کر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ بخشو سے واسطہ پڑا ہے؟ پہلی دفعہ آئے ہو، میں لحاظ کر لیتا ہوں۔ اب اوپر جاؤ اور شہناز کو بتا دینا کہ بخشو نے بھیجا ہے۔ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا
اور سیڑھیوں کی جانب ہلکا سا دھکا دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، سیڑھیاں چڑھتا گیا مگر ٹانگوں پاؤں سے جان نکل رہی تھی۔ نیچے بخشو اور اوپر شہناز، آگے کنواں پیچھے کھائی کا مطلب پہلی دفعہ سمجھ میں آیا تھا۔ اوپر پہنچا تو مستیل کی شکل میں جھلکتی روشنی سے دروازے کا اندازہ ہوا۔ دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا خیال تھا کہ دروازہ کھلے گا تو کھلا سما کھلے جھرونکوں میں ریشم کے پردے لہرا رہے ہوں گے، فرش پر خوبصورت ٹائلیں ہوں گی، کہیں کہیں شفاف چاندنیاں بچھی ہوں گی اور کہیں ایرانی قالین، اور چست پجامہ اور مخمل کے غراروں میں ملبوس حسین طوائف بڑھ کر میرا استقبال کرے گی اور میرے ہاتھوں پر عطر چھڑکے گی۔ لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ فلموں اور اصل زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ڈیوڑی میں کھڑا تھا جس کے فرش پر شاہی ٹائلیں نہیں، صرف ایک سلیٹی مائل نمونے کا احساس ہوتا تھا۔ مٹیالی اور مکڑی کے جالوں سے ڈھکی چھت سے ایک 50 واٹ کا بلب جھول رہا تھا جس کی تار پر سینکڑوں مکھیاں صبح ہونے کے انتظار میں مصروف تھیں۔ نیلی سیاہی مائل رنگ کے 2 دروازے تھے، ایک کھلا دروازہ تھا جس سے آتی بدبو کے بگوکے اس کے بیت الخلا ہونے کا خاموش اعلان کر رہے تھے۔ میں نے انگلیوں میں اپنی ناک دبائی اور واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ابھی مڑنے کا سوچا ہی تھا کہ سامنے کا ایک دروازہ کھلا اور ایک عورت اس نے مجھے دیکھ کر چیخ مارنے کے انداز سے پوچھا، کون ہو؟ جی وہ صاحب نے بھیجا ہے، میں نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ بخشو صاحب نے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اور کیوں بھیجا ہے بخشو صاحب نے؟ جی وہ شہناز صاحبہ کے پاس جانے کو کہا تھا، میں نے اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ شہناز صاحبہ؟ اس نے شاید مزید طنز کا ارادہ کیا مگر پھر میری حالت پر ترس آیا۔ پیچھے آؤ میرے۔ وہ مڑ کر اسی دروازے میں داخل ہو گئی جس سے میں اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ بھاگنے کا خیال بھلا کر چپ چاپ اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ چھوٹا سا نیم روشن کمرہ تھا، میلی دیواروں پر گلابی چونا 3-4 نہایت عریاں تصاویر، سفید رنگ کی چھت اور اس سے لٹکتا ایک پرانا چکنائی میں لپٹا پنکھا، گلی کی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی جس کی جالی اس قدر گندی تھی کہ پردے کا کام دے رہی تھی، اور کھڑکی کے سامنے شراب کی خالی بوتلوں میں سجے سستے پلاسٹک کے نمائشی پھول، ایک کونے میں جھولتی ڈگمگاتی چھوٹی سی ڈریسنگ ٹیبل جس پر کاسمیٹک کے سستے سامان کا انبار لگا تھا اور جس کا شیشہ کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، ایک معمولی سی سستی کرسی جس کی پشت پر میلے کپڑے لٹک رہے تھے، اور ایک پلنگ جس پر سرخی مائل مخمل کی چادر بچھی تھی اور 2 تکیے پڑے تھے۔ پلنگ کے اوپر دیوار پر ٹنگی ایک سلیپ اور اس کی بغل میں جھولتا کسی عصائی مشینری کا تنظیم کا شائع شدہ ایک پرانا کیلنڈر۔ میں کل کمرے کا جائزہ لیا اور اپنے میزبان کی طرف دیکھا تو وہ کرسی سے کپڑے اٹھا کر سنبھالنے میں مشغول تھی، کیونکہ اوسان کچھ واپس آ چکے تھے اور اس کی توجہ بھی میری طرف مبذول نہیں تھی، تو میں نے اطمینان سے اس کا مشاہدہ شروع کیا۔ 30 یا پھر 35 سال کی، گہرا سانولا رنگ، برے مائل سیاہ لمبے بال اور ان میں بے ترتیبی سے الجھا سرخ ربن، ہونٹوں پر گہرے کاسنی رنگ کی لپسٹک، موٹے نقوش جو کسی طرح بھی پرکشش تو نہیں تھے مگر بدصورت بھی نہیں تھے، فربا جسم جو سرخ رنگ کے ریشمی قمیض شلوار میں جکڑا نظر آ رہا تھا، اور پاؤں میں سرخ اور کالی پازیبیں۔ میں نے پاؤں سے نظریں اٹھا کر دوبارہ چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نظر معنی خیز انداز میں مجھے ہی ٹٹول رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں اگر کوئی دلکشی تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، شفاف سفید رنگ کی، زمین پر 2 گہرے کالے پانی کے تالاب کہ جن میں جتنے بھی کنکر پھینکو لہریں نہیں اٹھیں گی۔ یہ بٹر بٹر کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ نہایت خوددار لہجہ تھا۔ جی دیکھی ہے۔ آپ شہناز صاحبہ ہیں؟ میں نے اس کے ممکنہ سوال سے بچ کر سوال کیا۔ میں شہناز صاحبہ نہیں، صرف شہناز ہوں۔ کہو کیا کام ہے مجھ سے؟ اس کے ہونٹوں پہ ایک شرارت آمیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا تو میں نے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، ساتھ ہی میری نظر دوبارہ سلیپ پر پڑی۔ آپ عیسائی ہیں؟ میں نے اپنا رہا سہا اعتماد جمع کر کے پوچھا۔ میں عیسائی ہوں، مسلمان یا یہودی، پیسوں کے لیے اور کچھ دیر کے لیے کچھ بھی بن سکتی ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہوں، سوال یہ ہے کہ کیا چاہیے؟ اس نے بددستور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بھلا کیا چاہوں گا؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔
میں اس کی نیم فلسفیانہ گفتگو سے کچھ الجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں چاہتے تو گناہ کی اس بستی میں کیا راستہ بھول کر آ گئے ہو؟ اس نے طنز کا نشتر چلایا، مگر پھر کچھ سوچ کر بولی، دیکھو لڑکے، خواہش بہت اہم چیز ہے اور اپنی خواہش کی شناخت ضروری ہونی چاہیے۔ کیا خواہش ہے، کیوں ہے اور کیسے پوری کرنی ہے، ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ جی، کیوں ضروری ہے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا؟ خواہش تو بس خواہش ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، خواہش صرف خواہش نہیں ہوتی۔ خواہش ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے حصے کی آگ تک پہنچتے ہیں۔ خود کو جلانا انجام ہے، تو یہ علم ہونا چاہیے نا کہ کیوں جل رہے ہیں۔ وہ جھانک تو میری آنکھوں میں رہی تھی، مگر مجھے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی نظر بہت گہرائی میں اتر کر میری روح کو ٹٹول رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔ میری آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، اس نے مسکرا کر پوچھا، پھر میرے اسبات میں ہلتا سر دیکھ کر پوچھنے لگی، سچ سچ بتانا، شاید تمہاری آنکھوں میں شرم نہیں؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، صحیح کہتی ہو، میری آنکھوں میں شرم نہیں، پر جانتی ہو کہ تمہاری آنکھ میں بھی شرم نہیں۔ حیرت انگیز طور پر میری اس قدر سخت بات نے بھی اس کی پیشانی پر کوئی تیوری نہیں ڈالی۔ طوائفوں کی آنکھ میں شرم نہیں ہوتی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہنس کر بولی، جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میں گھبرا گیا۔ کوئی طوائف ایسی فلسفیانہ گفتگو بھی کر سکتی ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عجیب عورت تھی اور عجیب باتیں کر رہی تھی، شاید بیچاری کسی دماغی پریشانی یا بیماری کا شکار ہے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنا شروع کیا، مگر یہ میری کوشش اس کی تیز نظروں سے نہ چھپ سکی۔ گھبراؤ نہیں، میں پاگل نہیں، صرف حقیقت پسند ہوں۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم گاہک ہو۔ بجلی بجھا کر کپڑے اتاروں یا روشنی میں ہی اتاروں؟ اس کے ہاتھ قمیض کی پشت پر غالباً زپ کھولنے کے لیے بڑے تھے، اور زپ کھولنے کے بعد اس نے قمیض کا دامن پکڑا اور اونچا کرنا چاہا۔ نہیں نہیں، رہنے دیں پلیز، کپڑے نہ اتاریں۔ کمر کی ایک جھلک نے ہی میرے حواس باختہ کر دیے۔ کپڑے نہ اتاروں؟ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ او اچھا، پہلا تجربہ ہے تمہارا، فکر مت کرو، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ نہیں پلیز، ایسا نہ کریں۔ بے بسی سے میری آواز دبتی گئی، شاید اس کو میری حالت پر پھر ترس آ گیا۔ قمیض اتارنے کا ارادہ چھوڑا، مجھے کندھے سے پکڑا اور بستر پر بٹھا دیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی اور شیشے کے در سے گلاس میں پانی انڈیلا اور مجھے لا کر دیا۔ میرے حواس واپس آئے تو شرمندگی کا شدید احساس ہوا، مجھ سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی تمہارا وقت نہیں آیا خواہش کے راستے پر چلنے کا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر بھی میری نظریں نہ اٹھیں تو اس نے بات کا رخ پلٹنے کی کوشش کی۔ تم پوچھ رہے تھے نا میرے مذہب کے بارے میں؟ ہاں، میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرا باپ کمیٹی میں خاکروب کی نوکری کرتا تھا، آدمی بہت محنتی تھا مگر انتہائی بے وقوف بھی۔ بے وقوف؟ بے وقوف کیوں تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بے وقوف اس لیے کہ مجھے پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ تعلیم میری ذات سے خاکروبی کا لیبل اتار دے گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، مگر افسردہ مسکراہٹ کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ غلط تو نہیں سمجھتا تھا، تعلیم میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے باپ کی حمایت ضروری سمجھا۔ ہاں، تعلیم میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں کہ معاشرے کے متین کردہ آئینی حدود کو توڑ دے۔ بدستور اسی افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، تعلیم سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے ایک طوائف کے مقابلے میں ہار ماننا مناسب نہ سمجھا۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ کتنا پڑھے ہو؟ اس نے بات کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ ابھی حال میں ہی میں نے ایم اے کیا ہے، انگریزی ادب میں۔ میں نے ایک احساس برتری کے ساتھ اس کو آگاہ کیا۔ میں نے بھی کیا تھا، ایم اے فلسفے میں۔ اس نے اتنے عام سے انداز میں اپنی تعلیمی قابلیت کا اظہار کیا کہ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا۔ فلسفے میں ماسٹرز اور بازار حسن میں کچھ سمجھا نہیں۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے پڑھایا جا سکتا، مگر پھر مشن والوں نے میری قابلیت دیکھی تو وظیفہ جاری کر دیا۔ اسی وظیفے کی بدولت اور اپنی محنت کے بل بوتے پر
میں یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز کیا، لیکن یونیورسٹی سے بازار حسن تک کیسے پہنچی؟ شہناز کی ذات میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے بازار حسن مجھے محبت نے پہنچایا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر میری آنکھوں میں حیرت لپکتے دیکھ کر کہنے لگی، یونیورسٹی میں داخلہ لیتے وقت مجھے علم تھا کہ مخلوط تعلیمی ماحول کے سبب لڑکے لڑکیوں سے عشق لڑا رہے ہیں، جو کہ ایک معمول کی بات ہے، مگر میرا مقصد تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کا غرور بننا تھا اور معاشرتی درجہ بلند کرنا تھا۔ وہ بولتی چلی گئی اور بول بول کر کالی آنکھوں کے تالاب میں بھنور پڑنا شروع ہو گئے۔ کمرے کا گنہگار ماحول اور کمرے کے مکین کے دل میں اترتی گہرائی۔ تاریک شام، میرا دل گھبرا گیا اور میں اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی ایک اور اونچا مکان تھا، اس کی 2 کھڑکیوں کا رخ شہناز کے کمرے کی جانب تھا۔ ایک کھڑکی تو جانے کس زمانے سے بند پڑی تھی کہ اس کی چوکھٹ پر چڑیوں نے 2 گھونسلے بنا رکھے تھے۔ دوسرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی اور کمرے کا داخلی دروازہ واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے پٹ کھلے اور ایک لڑکی تقریباً دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی مڑ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے لات مار کر پھر سے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے پیچھے پیچھے ایک موٹا تازہ کالا بیجنگ آدمی بھی کمرے میں گھسا، لیکن جہاں لڑکی کے چہرے پر سراسمگی ناچ رہی تھی، آدمی کے چہرے پر ایک شیطانیت امیز غلیظ مسکراہٹ نے ڈیرے ڈالے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک قریبی مسجد سے اسپیکر پر کوئی اعلان ہوا۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ارے بہت دیر ہو گئی، ہماری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ یہاں ہیرا منڈی تک کیسے آئی؟ میں اس کی کہانی کے اختتام تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بس ایک دن ایک سہیلی نے احساس دلایا کہ جب جسم کا سودا کرنا ہی ہے تو محبت کی امید پر ہی کیوں، پیسوں کے یقین پر کیوں نہ کیا جائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا۔ پھر ایک دن میں یہاں آ گئی۔ اور تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، انہوں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے اس خاکروب کی فکر تھی، لیکن پھر میں نے ایک دن خود ماں کو فون کر کے بتا دیا۔ پہلے پہل بہت روئیں دھوئیں، مگر پھر اس نے بھی حقیقت سے سودا کر لیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا ملال امڈ رہا تھا۔ سودا کیسا کیا؟ میں سمجھا کہ شاید وہ سمجھوتے کی جگہ سودے کی بات کر رہی ہے۔ آخر اس غریب کو باقی بہنیں بھی تو بیانی تھیں، اور پھر یہ ایک نوکری ہی تو ہے۔ لوگ اپنی محنت بیچتے ہیں، پسینہ بیچتے ہیں، خون بیچتے ہیں، اور میں اپنا جسم بیچتی ہوں۔ جسم بیچ کر جو کچھ کماتی ہوں تھوڑا خود رکھ لیتی ہوں، باقی گھر بھیج دیتی ہوں۔ باپ باہر اکڑ اکڑ کر بتاتا ہے کہ میری بیٹی سعودی عرب میں نرس ہے، اور یہ جھوٹ بولتے اس کو جب یہ سچ معلوم ہونے لگا تو ماں بیچاری کا کیا ہے، رو دھو کر اس کے بھی آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی کالی آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔ اور تم یہاں اکیلی کیسے رہتی ہو، محبت کے بغیر؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اکیلی محبت کے بغیر نہیں، میں اکیلی نہیں، مجھ سے میرا خدا محبت کرتا ہے۔ اس کی کالی آنکھوں میں یقین کی نمی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، جسم کا سودا کرتی ہوں، خواہشیں بیچتی ہوں، مگر میرے خدا کو پھر بھی مجھ سے محبت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شہناز سے سوال کیا، مگر اب میری آواز میں طنز نہیں، صرف سمجھنے کی خواہش تھی۔ ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو وہاں اس دن ہسپتال میں ہی مار دیتا۔ محبت نہ ہوتی تو میرے ہاتھ سے میرے گھر والوں کو رزق نہ دیتا۔ شہناز کی آنکھوں کے تالاب آخر کار چھلک اٹھے۔ مجھے اس بات نے حیران کیا کہ اس کا یقین، اور اس بات کا یقین کہ خدا کو شہناز سے محبت کے لیے کسی نظریے یا گناہ و ثواب کے کسی پیمانے کی ضرورت نہیں۔ سنو، اس کی آواز نے میرے دروازے کی جانب بڑھتے شرمندہ قدم روکے۔ یہ لو 1000، یہ نیچے دلال کو دے دینا، اور یہ لو 500، گھر جانے کے لیے سواری کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے میری جانب 2 نوٹ بڑھائے۔ لے لو، شاباش۔ وہ اٹھ کر میری جانب بڑھی، نوٹ میری جیب میں ڈالے اور میری پیشانی کو چوم کر مجھے ہلکے سے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں یہ پیسے واپس کرنے آؤں گا۔ میں نے شرمندگی سے شہناز کی طرف دیکھا۔ اب جاؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، خدا حافظ۔ شہناز واپس کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ میں مڑ کر جانے لگا تو دیوار پر مسیح سلیب کے گرد ایک نور کا نامحسوس ہالہ چمک رہا تھا۔ میں نے احترام سے نظریں جھکائیں اور شہناز کی زندگی سے بھی۔
یہ بتاتا چلوں کہ بعد میں پیسے واپس کرنے کی نیت سے واپس ضرور گیا تھا، مگر بہت کوشش کے بعد نہ کبھی شہناز کا مکان ڈھونڈ پایا اور نہ ہی کبھی بخشو دلال کا کچھ پتہ لگ سکا۔ لیکن جب کبھی مجھے غلطی سے خود کے یا کسی اور کے گناہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے تو مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ کبھی ایک طوائف کے کوٹھے پر میری ملاقات خدا کی محبت سے ہوئی تھی۔